بائیڈن ایڈمنسٹریشن نئی امریکی انتظامیہ آ چکی ہے اور اسی دوران ایک بڑا اہم دورہ بھارت کا ہو رہا ہے. جو سیکرٹری دفاع ہیں امریکی وہ بھارت پہنچ چکے ہیں. ان کا یہ بڑا اہم دورہ کہا جا رہا ہے, بھارت کا پہلا دورہ ہے اور اس میں بڑا امریکہ میں بھی وہاں کی کمیٹیز میں یہ بات ہوئی ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی جائے, کشمیر کی بات کی جائے. تو دوستو, امریکہ کے رکشا منتری انڈیا کے دورے پر ہیں, تو اسی بات کو لے کر پاکستان اور چین کی ٹینشن بڑھنا لازمی ہے, کیونکہ جب بھی دونوں دیشوں کے کوئی بڑے منتری اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکشا کو لے کر بڑی ڈیل ہوتی ہے. تو اس بار بھی امید ہے کوئی نہ کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر چرچا کریں گے. تو اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ تھا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اسی بارے سے ہم بات کریں گے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ جناب زیڈ ٹارڈس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے کہ جس طرح ہم نے ٹرمپ کے دور میں دیکھا, وہ کہتے تو تھے کہ جی ثالثی کے لیے ہم تیار ہیں. کشمیر کی صورتحال خراب ہوتی چلی گئی, پاک بھارت تعلقات خراب ہوتے چلے گئے, اس وجہ سے اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکی. اب پاکستان میں پہلا ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا اسلام آباد میں, اور وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی اعلیٰ لیڈرشپ کی طرف سے ایک دفعہ پھر امن کی بات کی گئی ہے, کشمیر کے مسئلے کی بات کی گئی ہے. یہ جو امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایک پہلا اہم دورہ ہے سیکرٹری ڈیفنس کا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کشمیر کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی بھارت سے اور اس کے کوئی اثرات نظر آئیں گے؟ شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو ذرا فاصلہ سے دیکھیں, جو ہمارے تعلقات ہیں جنوبی ایشیا میں, صرف آپ بھارت کو نہ لیں, صرف انڈیا کو نہ لیں, صرف پاکستان کو نہ لیں, لیکن پورے علاقے کو آپ لے لیں, تو بالکل ہم نے کافی صاف طریقے سے کہا ہے کہ جو ٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی طرف, وہ نہیں ہم چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو ان دونوں ملکوں کے بیچ. اور وہاں سے اگر آپ اور بھی جائیں, ساؤتھ چائنا سی میں آپ جائیں, آپ تائیوان اسٹریٹ میں جائیں, آپ ہانگ کانگ میں جائیں, تو امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشن کو ہم کم کر سکیں اور حالات کو ہم بہتر بنا سکیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس کا فائدہ ہے. صرف علاقے کو نہیں بلکہ پورے ایشیا کو فائدہ ہی ہے اس میں. ابھی جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سیکرٹری ڈیفنس جو بائیڈن انتظامیہ کا پہلا دورہ ہے وہ انڈیا میں, بھارت میں وہ لینڈ کر چکے ہیں, اور یہ پہلا ان کا ایک سرکاری دورہ ہے. تو کیا جس طرح آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ شفافیت کے لیے, خطے کے استحکام کے لیے, دنیا کے استحکام کے لیے, پرامن استحکام کے لیے وہ جو دورہ ان کا ہے, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پاکستان یا افغانستان کا بھی دورہ کریں گے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, یا آپ بھی یقیناً یہ سمجھتے ہوں گے کہ پرامن اگر افغانستان ہے تو وہ استحکام, اس کا جو پرامن افغانستان ہے, اس کا نہ صرف پاکستان, انڈیا, ایران, دیگر مسائل مالک, امریکہ سمیت دنیا جو بھر ہے وہ اس کی استحکام سے جڑی ہوئی ہے. کہ اب جو بائیڈن انتظامیہ جو وہ بیلنس کرے گی کہ اگر وہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں تو ہم یہ باعث نہیں ہیں کہ وہ انڈیا میں پہلے کیوں آئیں, یا افغانستان بعد میں کیوں گئے, یا پاکستان میں بعد میں کیوں آئیں گے. ہمیں یہ ہے کہ ایکویلٹی ہم چاہتے ہیں کہ جی تو کیا اس طرح ہم ایکسپیکٹ کریں گے ایکویلٹی ہوگی کہ آپ باقی پہ بھی دورہ کر کے اور افریقین کو آپس میں یہ اسٹیبلٹی کے لیے کوئی رول پلے کریں گے, یا بعد میں دورہ ہوگا, یا کب ہوگا؟ جو بائیڈن انتظامیہ کیا پالیسی ہے؟ جی, میرے کولیگ ڈیڈ پرائس واشنگٹن میں ہمارے جو ترجمان ہیں, انہوں نے شاید ایک ہفتے پہلے یہ کہا ہے ایک سوال کے جواب کے لیے, کہ ہم نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا کسی اور قوم کے ساتھ, وہ ایک زیرو سم تعلقات ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کچھ کیا انڈیا کے ساتھ, آپ نے کچھ سیکٹر میں آپ کی قریبی ہے وہاں پہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور قوم کے ساتھ آپ کی پھر کمی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب طارڑ صاحب, اگر خطے کے امن اور استحکام, ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے, بھارت کے لیے فائدہ ہے, افغانستان کے لیے, ایران کے لیے, چائنا کے لیے, اور امریکہ کے اور دنیا بھر کے لیے یقیناً فائدہ ہے. لیکن ایشو کیا ہے کہ پاکستان جو ہے, آپ نے دیکھا ڈوزیئر میں ہم نے ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ دکھائی کہ جو بھارت ہے اس کی سرزمین اور افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, وہ علیحدگی کے طریقوں کو سپانسر کر رہا ہے. ان کے نیول کمانڈر کو پکڑا گیا, کلبھوشن جادیو نیٹ ورک پکڑا گیا, اور ڈوزیئر ہم نے دی ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ بتائی. پھر جس طرح وہ وائلیشن کرتا ہے, ایل او سی کی وائلیشن کرتا ہے, ورکنگ باؤنڈری کی وائلیشن کرتا ہے, سیول آبادیوں پہ کرتا ہے, پاکستان کی طرف سے کبھی بھی
अग्रेशन नहीं किया गया, उनका जवाब किया गया और सिविलियन के नहीं, फिर उनके जो फौजी तरसीबात है। जी जी, तो अब मामला ये है कि भारत और फिर खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में जो ये सूरत हाल है, उसके लिए पहले भी सालसी की ऑफर है, कोई यूएनओ की करारदाद भी मौजूद है। तो क्या अमेरिका इस हवाले से अपना क्या इकदाम, या अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा, इंडिया कर रहा है, तो इस पर क्या आप रोल अदा कर सकते हैं ताकि ये मुस्तकिल जो अमन हो खिते में? आपने इस तरीके से आपने ठीक है कि हम भी चाहते हैं कि खिते में अमन हो। तो जहाँ तक आप काफ़ी तफसील में गए हैं इंडिया के हवाले से, उस पर मैं इतना बातचीत नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हम अफ़गानिस्तान को ले लें तो बिल्कुल हम समझते हैं कि पाकिस्तान का भी किरदार है, और उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव किरदार हो ताकि हम फ़ौरन इस्तेकाम और अमन को कायम कर सकें अफगानिस्तान में। अच्छा ज़ैद साहब, इसमें एक अहम चीज़ आपने बात की है शफाफियत की, आपने बात की है डायलॉग की, आपने बात की है इकोनॉमी की। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखूं तो फिर रिजम्पशन ऑफ डायलॉग बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वाहिद वजह है कश्मीर। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका कोई इसमें रोल प्ले करेगा दोनों मुल्कों को आपस में बिठाने में और इसका मसला हल करने में, क्योंकि इसके बगैर रिजम्पशन ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई डू नॉट थिंक इट इज़ पॉसिबल। जी, अब जो मुमकिन है या नहीं है इस पर मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर हैं और पाकिस्तानियों की पहले से ही जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि जब भी कोई अमेरिका का रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री इंडिया के दौरे पर आता है या फिर इंडिया का कोई बड़ा मंत्री अमेरिका के दौरे पर जाता है तो दोनों देशों के अंदर कोई ना कोई डिफेंस को लेकर ढील जरूर होती है, क्योंकि अमेरिका को चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और इंडिया को भी चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो दोनों देश जब भी मिलते हैं तो कोई ना कोई नया कदम आगे उठाते हैं जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके। तो इस बात को पाकिस्तानी भी भली भांति जानते हैं कि जो भी अमेरिका इंडिया को पावर देता है उसका इंडिया चाइना के खिलाफ तो यूज़ करेगा ही करेगा, उसका पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पहले से ही इंडिया से काफ़ी डाउन है, काफ़ी नीचे है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी हमेशा कोशिश तो करती है कि चाइना से फर्जी हथियारों को खरीद कर दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा वेपन हैं, बट वो हथियार किसी काम के नहीं होते। और जो अमेरिका और रशिया और जो इजराइल के फ्रांस के हथियार होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाइना के हथियारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री के इंडिया के दौरे के कारण पाकिस्तान को दो सबसे बड़ी टेंशन है। एक तो ये कि जो भी इंडिया के साथ अमेरिका डील करता है तो उसका सीधे असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है, और जो दूसरी बात है अमेरिका इंडिया की सपोर्ट करता है चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना पाकिस्तान का आका है। जब पाकिस्तान का आका ही पिट जाएगा तो पाकिस्तान किस के बलबूते पर जिएगा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि इंडिया को चाइना का डर दिखाकर पाकिस्तान जो आंखें दिखाता है। तो जब इंडिया ने चाइना को काउंटर करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सरदार्दी यही है। तो पाकिस्तान भी जानता है कि अगर इंडिया चाइना के मुकाबले मजबूत होगा या फिर चाइना के बराबर की क्षमता में आ जाएगा तो चाइना इंडिया के साथ टकराने से डरेगा, खौफ खाएगा और उस हालात में पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के मसले को लेकर इंडिया के ऊपर अमेरिका के थ्रू कुछ ना कुछ दबाव बनाया जा सके, और इंडिया और जो अमेरिका के बीच इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी है उसमें कुछ खटास पैदा की जा सके। तो पाकिस्तान बार बार यही कोशिश करता है, बट अमेरिका की अपनी ज़रूरत है और इंडिया की अपनी ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होता।